عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل بتائے ہیں کہ جو انسان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو پھیلانا ہے، السلام علیکم کہنا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں السلام علیکم، مسجد سے باہر نکلے ہیں السلام علیکم، گھر میں داخل ہوئے ہیں السلام علیکم، گھر سے باہر نکلے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رستے میں ملنے والے ہر شخص کو سلام۔ حضرت طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملنے کے لیے گیا تو وہ مجھے کہنے لگے، چلو آؤ یار بازار چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا، حضرت کئی دفعہ میں آپ کے ساتھ بازار گیا ہوں، نہ آپ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں، تو بازار اتنا کیوں جاتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور میں ہر شخص کو سلام کرتا ہوں اور اتنی نیکیاں حاصل کر لیتا ہوں، اتنا شوق۔ میرے بھائیو، سلام عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، السلام علیکم۔ یہ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ نا سلام سے روکتے ہیں، جی مسجد میں آ کر سلام نہیں کرنی، نمازی کو سلام نہیں کرنی، قرآن پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنی، وضو کرنے والے کو سلام نہیں کرنی، تو سلام کرنی کنوں ہے؟ پھر پہلا پوچھ لیے بھائی تینوں اجازت لی، اسلام دی اجازت ہے؟ انہوں نے، بہت بڑے عالم ہیں، ہر بندہ ان کو جانتا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ لوگوں نے سلام جو عام کرنا شروع کر دیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بھائی جان کراچی میں بس سٹاپ پر کھڑے تھے تو بس آ گئی، بھائی صاحب معروف تھے ان کے بھائی بھی، تو جب وہ بس میں سوار ہونے لگے راشتہ، تو ایک مرید نے ان کو پہچان لیا، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو میرے بھائی صاحب نے مڑ کر دیکھا تو بس نکل گئی۔ وہ کہتا ہے، ایسے سلام کرنے والے شخص کے سلام کا جواب دینے کی بجائے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے۔ اندازہ کریں کہ اتنا سلام سے دشمنی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ افشوا السلام، سلام عام کر دو، سلام پھیلا دو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ السلام کس کا نام ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ السلام اللہ کا نام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا نام، ذاتی نام۔ تو سلام کہنے سے آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل۔ اور پھر یہ ایک وعدہ بھی ہے۔ امام عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام القرآن، اس میں وہ کہتے ہیں، تدری ما السلام،
کیا تم جانتے ہو سلام کیا ہے؟ سلام کہنے والا دراصل اپنے بھائی سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے، انت آمن منی، میری طرف سے تم امن میں ہو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میری طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کسی بھی عمل سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ کتنی بہترین دعا بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور پھر اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ بھی ہے کہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم السلام علیکم اس صحیح معنوں میں کہنا شروع کر دیں اور جو سلام کا صحیح مفہوم ہے اس کے مطابق سلام کہنا شروع کر دیں، تو پھر اندازہ کریں کہ جب ہم سلام کہیں گے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اسے تکلیف نہیں دینی، تو پھر کوئی شخص کسی کو تکلیف دے گا؟ سلام عام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ ہے افش السلام بینکم، وہ عمل ہے سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور جب تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے تو تم مومن بن جاؤ گے، اور مومنوں کے لیے ہی اللہ نے جنت تیار کی، یہ ہے اس کی حکمت۔ تو میرے بھائیو، ہر شخص کو سلام کریں۔ ای الاسلام خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین اسلام کون سا ہے؟ قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، یہ بہترین اسلام، اور پھر فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تو پہچانتا ہے اسے بھی سلام کہہ، جسے تو نہیں پہچانتا اسے بھی سلام، جس کو کی پہچان ہے اسے بھی سلام کہنا ہے، جس کو آپ نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کہنا ہے، اس عام کرنا ہے سلام۔ گھر میں داخل ہو، السلام علیکم، یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، آپ نے حضرت جو آپ کے غلام تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے گھر جب جاؤ نا تو سلام کیا کرو، یہ تجھ پر بھی اور تیرے گھر والوں پر برکتیں اللہ نازل کرے گا۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، کوئی دعا ہی کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ نمازیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں نمازیں پڑھتا ہوں۔ گھر جا کر سلام کرتے ہو؟ تو آگے سے کہنے لگا ہوں ووٹی نو جا کے سلام کر، یہ ہوتا ہے نا جی بیوی کو جا کر سلام۔ انہوں نے کہا ہاں، گھر جا کر سلام کرو گے تو اللہ تمہارے گھر کے حالات بہتر کر دے گا، برکت کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گھر جا کر سلام کرو گے تجھ پر بھی تیرے گھر والوں پر برکت ہوگی، تم صرف یہ عمل کرنا شروع کر دو، دیکھ لینا تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا واقعتاً میں نے یہ عمل شروع کر دیا، گھر میں داخل ہوتا تھا تو سلام، گھر سے باہر نکلتا تھا تو سلام، تو اللہ نے آہستہ آہستہ میرے دن پھیر دیے ہیں، میرے حالات بہتر ہو گئے، گھر کے اندر خیر و برکات کا نزول ہو چکا۔ تو میرے بھائیو، آپ بھی اس کو معمول بنا لیں، مسجد میں آئیں السلام علیکم، باہر نکلیں السلام علیکم، گھر میں جائیں السلام علیکم، باہر نکلیں السلام علیکم، اور السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے 30 نیکیاں ملیں گی۔
اندازہ کریں کہ ایک دن میں آپ کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔